آخری حصہ پڑھیں گے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. تھوڑا سا ہم اس کو پیچھے سے ریوائز بھی کر لیتے ہیں اور جو آیت ہے اس کو تھوڑا سا ایک پورا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اس آیت میں ترجمہ پڑھا تھا فبرزوا للہ جمیعا، اور جو حاضر ہوں گے سب کے سب اللہ کے سامنے. فقال الضعفاء الذين استكبروا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے متکبر بنے تھے. إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. یقیناً ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہمارے اوپر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی. قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کہیں گے کیا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت کرتے تمہیں. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یا صبر کریں اس عذاب پہ، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی رہائی کی جگہ. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ متکبر کون ہوتے ہیں اور ضعیف لوگ کون ہوتے ہیں. تو ہم نے فالوورز کو دیکھا تھا کہ وہ جو کہ اندھا دھند کسی شخص سے فالو کرنے لگتے ہیں اور اتنا زیادہ فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے چوائسیز اس شخص کی وجہ سے بدلنے لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جہنم میں جو کمزور لوگ جو دوسروں سے متاثر ہو کے ان کی پیروی شروع کر دیتے تھے، تو وہ مستکبرین سے پوچھیں گے کہ کیا تم ہمیں اس آگ سے بچا سکتے ہو. تو وہ کیا کہیں گے مستکبرین کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آج جو لوگ زندگی میں ہر چیز کے بارے میں نو اٹ آل کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو ہر چیز پتہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس دن وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہاں ہمیں نہیں علم تھا. آج کے انسان کے لیے سب سے مشکل باتوں میں سے ایک یہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کے بارے میں نہیں پتہ. مطلب نارملی اگر ہم دیکھیں تو ہر کسی کو جس بارے میں بھی بات کی جائے نا اس کے بارے میں اپنی ضرور رائے پیش کرتا ہے، چاہے وہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں ہو یا وہ کسی بیماری کے بارے میں ہو یا وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ، مگر نہیں، سب کے پاس کہنے کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اس بڑے مستکبرین کہیں گے کہ ہاں ہم نہیں جانتے تھے، ہم بے علم تھے. یا چلو سیدھا نا قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. ہدایت کا ایک مطلب کسی کو کچھ کلیئرفائی کرنا بھی ہوتا ہے نا. تو متکبر کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام چیزیں ہمیں کلیئر کر دیتا تو ہم نہ بھٹکتے. اس بات کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ہدایت تو اسی کو ملتی ہے نا جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ مانگنے والے کو دی جاتی ہے. ہدایت غلطی کی اصلاح بھی تو ہوتی ہے نا. سو اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی غلطی بتا رہا ہے اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھلے دل سے سننا چاہیے. آپ کو وہ کریکشن اللہ کی طرف سے بھیجی جا رہی ہوتی ہے. یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے کون بتا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ بتایا کیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون ہمیں فالو کر رہا ہے، خاندان میں، دوستوں میں یا انٹرنیٹ پہ کون ہم سے متاثر ہو کے ہم جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم اسے درست راستے پر لگا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط عمل کریں اور وہ ہمیں دیکھ کے وہی کام کرنا شروع ہو جائے. ہم بعد میں بھلا اس کام کو چھوڑ بھی دیں لیکن وہ تو کرتا رہے گا نا جس نے ہمیں دیکھ کے وہ کام شروع کیا، تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملتا رہے گا. تو اس بات کے بارے میں ہم نے بہت سوچنے بعد احتیاط کرنی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی آج سے جس چیز کا بھی پرچار کریں وہ کسی کو گناہ کی طرف نہ لے جائیں. بے شک وہ اسٹیٹس پہ کوئی گانا لگانے کیوں نہ ہو، اسٹیٹس پہ کوئی کسی کی مذاق اڑانے والی کوئی طنزیہ پوسٹ نہ ہو. اس طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ گناہیں جاری ہو جاتی ہیں کہ وہ آگے کہیں دوسروں کو وہ ہوتی ہیں شیئر ہوتی ہیں اور پھر وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، اور جب تک ہم توبہ نہ کر لیں ہمارے اپنے گناہ تو گئے لیکن جس نے اس گناہ جس نے اس کو دیکھا اس کو سنا اس کا گناہ بھی تو ہمیں ملتا رہے گا نا. تو ایسے کوئی کام ہی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں گناہ جاریہ ملنے لگے. آگے کیا کہتے ہیں اہل جہنم کے برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبراہٹ ظاہر کریں، سواء علینا برابر ہے ہمارے لیے اجزعنا گھبراہٹ ظاہر کریں، ام صبرنا یہ صبر کریں، ما لنا من محیص نہیں ہے ہمارے لیے کوئی رہائی. اب گھبراہٹ ظاہر کرنے کا جو لفظ ہے وہ ہے جزعنا. جزع کا لفظ نکلا ہے کس سے؟ جیم زا اور عین سے. جزع اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو حصوں میں ٹوٹ جانا، تقسیم ہو جانا، شدید ڈسٹرب ہونے کو بھی جزع کہتے ہیں. یہ شوق اور انزائٹی کے لیے بھی آتا ہے. جب انسان کو شدید انزائٹی ہوتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ حالت کیا کہلاتی ہے؟ جزع کہلاتی ہے. اہل جہنم کیا کہیں گے کہ اب ہم ڈسٹرب ہو کے رونا دھونا کریں یا ہم صبر کریں، یعنی یہاں بے شک ہم چپ رہیں یا ہم زور شور کریں، سب کچھ برابر ہے. اب اس بات سے تو فرق نہیں پڑ رہا. اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل جہنم کا اگر ایک ڈائلاگ بیان فرمایا ہے تو اس میں بھی تو کچھ سیکھنے کا پہلو ہوگا نا.
مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جزا فضا کرنے اور صبر کرنے میں فرق کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اگر کہیں ان دونوں ریئیکشن سے فرق پڑتا ہے تو اس دنیا میں پڑتا ہے۔ یہاں ہم صبر کر کے اجر کما سکتے ہیں، یہاں ہم جزا فضا کر کے اپنا صبر گنوا سکتے ہیں، اپنا اجر ضائع کر سکتے ہیں۔ جب ایک دفعہ مر جائیں گے تو سارے حساب برابر ہو جائیں گے، اس لیے جتنی زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ جو بھی تکلیف آ رہی ہے اس پہ صبر کرنا، اور صبر کہتے ہیں نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو روکنے کو، سب سے زیادہ زبان کو روکنے کو۔ بس زبان سے الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر یہ نکالیں۔ دل پریشان ہے تب بھی صبر، دل بے چین ہے تب بھی صبر۔ اہل جہنم کہتے ہیں نا اب نہیں ہے ہمارے لیے کوئی رہائی، سو اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو، اس نے آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دینی جس کا مرہم نہ ہو۔ رہائی کے لیے جو اللہ سے وہ کیا ہے؟ محیص، ما لنا من محیص۔ محیص کہتے ہیں بھاگنے یا بچنے کی جگہ، بچ نکلنے کی جگہ کو۔ جیسے بلڈنگ میں ایک فائر اسکیپ بنا ہوتا ہے نا، فائر ایگزٹ، آگ لگنے کی صورت میں اس پہ بھاگتے جائیں، اس جگہ سے نکل جائیں۔ سو جہنم میں تو کوئی فائر اسکیپ نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو ہے نا۔ اور سب سے اچھا مرہم کیا ہے؟ قرآن۔ اس میں شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اس کو تھام لیں، اس کو فالو کریں، یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، یہ آپ کے دل کو تسلی دیتا ہے۔ اس کو پڑھا کریں خوشی اور غم میں۔ اہل جہنم کے متکبر تو اپنے ضعفاء کو نہیں بچا سکیں گے، لیکن یہ قرآن آپ کو ضرور بچانے آئے گا، یہ آپ کی قبر کھلی کر دے گا۔ یہ ایک نوجوان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی حق میں سفارش کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا۔ جس قرآن کی آپ آج خدمت کرنے نکلیں یہ آپ کو بھول نہیں جائے گا، یہ آپ کے لیے اگلے جہان میں سفارش بن کر آئے گا، یہ آپ کو اس رہائی دلوائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس قرآن کو بس ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس سے تعلق روزانہ کی بنیاد پہ قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہماری